اللہ الرحمن الرحیم ولن لتاکید نفی المستقبل، اور لن جو ہے مستقبل نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے۔ لن جو ہے یاد رکھنا مستقبل نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، آئندہ زمانہ اور نفی میں بھی تاکید ہوگی، بات کو پکا کیا گیا ہوگا۔ مثل لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے، دیکھو نہیں دیکھو گے یہ مستقبل ہے، اور نہیں یہ نفی ہو گئی، اور ہرگز یہ تاکید ہو گیا۔ تو لن مستقبل نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے۔ وَقَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ، اور کئی جو ہے یاد رکھنا یہ سبب کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلم تو، میں نے اسلام لایا، کیوں؟ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ ادخل الجنت، تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فإن الاسلام، پس بے شک اسلام جو ہے سبب ہے لدخول الجنت، جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ تو پس بے شک اسلام سبب ہے لدخول الجنت۔ فإن الاسلام سبب لدخول الجنت، پس اسلام سبب ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ تو یہاں میں نے اسلام لایا، کیوں؟ سبب کیا ہے؟ تاکہ میں جنت میں داخل ہوں۔ تو جنت میں داخل ہونے کا سبب کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا، ویسے نہیں۔ وَإِذًا لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ، اور اذن یاد رکھنا یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے۔ یاد رکھنا اذن جو ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ آپ کو کسی نے کوئی بات کہی تو آپ اس کے جواب میں وہ بات کرو گے، اور اس بات کا تعلق مستقبل سے ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا کہ میں نے بہت زیادہ محنت شروع کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا تب تو آپ امتحان میں پاس ہو جاؤ گے۔ تو وَإِذًا لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ، اور اذن جو ہے یہ بدلے اور جواب اور بدلے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اذن تدخل الجنت فی جواب من قال اسلمت، مثال کے طور پر آپ کسی سے یہ بات کہو تب تو آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اذن تدخل الجنت، تب تو آپ جنت میں داخل ہوں گے، فی جواب من، اس شخص کے جواب میں، قال، جس نے کہا اسلم، تو میں نے اسلام لایا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اسلام لایا، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ اذن تدخل الجنت، تب تو آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو جو حروف ناصبہ ہے فعل مضارع کو نصب دے رہے، کہ ادخل، یہاں دیکھو فعل مضارع کو نصب دیا۔ اسی طرح اذن تدخل، اس نے بھی فعل مضارع کو نصب دیا۔ تو حروف ناصبہ جو ہے یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو ترکیب کرتے ہیں، وَلَن لِتَاكِيدِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبِلِ، واو استینافیہ، نیا جملہ بناؤ۔ لن مرفوع محلا مبتدا، لام جارہ، دیکھو تین اسم ہے، تاکید، نفی اور مستقبل۔ پہلے دو پر الف لام نہیں ہے، تیسرے پر الف لام ہے، تو یہ سارے آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ تو لام جارہ تاکیدی مجرور لفظاً مضاف، نفی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، پھر المستقبل مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ اب نفی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ تاکید مضاف کے لیے، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، لن مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثل لن ترانی، مثال کے طور پر آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے۔ یاد رکھنا یہ نحو مثلو یہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو ایک لفظ کی تعویل میں کرتے ہیں، مفرد کی تعویل میں کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اصل یہ ہے کہ اس جملے کی ترکیب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو ایک لفظ کی تعویل میں لے کر اس کے لیے مضاف الیہ بنانا چاہیے۔ ہاں ترکیب کرنی بھی ہے تو پھر اس کی الگ ترکیب کرنی چاہیے۔ مثل مرفوع لفظاً مضاف، لن ترانی پورا جملہ مراد اللفظ، ایک لفظ کی تعویل میں، یہ مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا محذوف مثالہ کے لیے، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ہم آسانی کے لیے
اس کی الگ الگ ترکیب بھی کر لیتے ہیں. تو لن ناسبہ ہے، تارا فعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، نون وقا یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی الگ ترکیب کرتے ہیں. اور یا پھر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا محذوف مثالہ کے لیے. وکئی للسببیت، اور کئی سبب کے لیے آتے ہیں. واو استینافیہ، کئی مرفوع محلن مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. محلن اس لیے کہ کئی حرف ہے اور حرف مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں. لام جارہ سببیت مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور کئی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. مثل اسلم تو کئی ادخل الجنت، مثال کے طور پر میں نے اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو یہاں بھی اسی طرح مثل نحو ہمیشہ یہ مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا. بعد میں جو جملہ آتا ہے تو جملے کی الگ ترکیب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مراد اللفظ مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ بنانا چاہیے. مثل مرفوع لفظ مضاف، اسلم تو کئی ادخل الجنت مراد اللفظ بتاویل مفرد، یہ مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا محذوف مثالہ کے لیے، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا، اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ پورے جملے کو اپنے مراد اللفظ کی تعویل میں کرنا ہے. پیچھے بھی اسی طرح جگہ جگہ یہی کرنا ہے، لیکن آسانی کے لیے میں نے الگ الگ ترکیبیں بھی کی اور مثل کے لیے مضاف الیہ بنایا. تو پھر بھی الگ سے ترکیب کر لیتے ہیں. اسلم فعل اور یہ تو ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. کئی حرف ناسبہ، ادخل فعل، اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، الجنت منصوب لفظا مفعول بھی بنا سکتے ہو، مفعول فی بھی بنا سکتے ہو. اب فعل اپنے فاعل سے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ معللہ ہوا. جملہ معللہ نہیں، اس میں علت ہوتی ہے تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. جملہ معللہ آپ نے پڑھ لیا تھا علم النحو کہ ذات کے اعتبار سے جملے کی 6 قسمیں ہیں، وہ جو پڑھ لیا تھا مستانفہ، معطوفہ، معللہ وغیرہ. تو اس کی آپ الگ ترکیب کر سکتے ہیں. جملہ فعلیہ خبریہ معللہ ہو گیا، اور بتاویل مفرد مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ بھی بنا سکتے ہیں. فإن الاسلام سبب لدخول الجنت، پس بے شک اسلام سبب ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. فا تعلیلیہ، ان حرف مشبہ بالفعل، الاسلام منصوب لفظا اس کا اسم، سبب مرفوع لفظا موصوف. میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جب بھی نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو نکرہ عام طور پر موصوف اور وہ فعل اس کے لیے صفت بنتا ہے. اسی طرح جب بھی نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے، جیسے یہاں سبب النکرہ اس کے بعد لدخول جار مجرور، تو یہ نکرہ موصوف اور وہ جار مجرور اس کے لیے صفت بنتا ہے. شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑے، اس کے لیے محذوف نکالنا پڑے. تو فا تعلیلیہ ان حرف مشبہ بالفعل، الاسلام منصوب لفظا اس کا اسم، سبب مرفوع لفظا موصوف، لام جارہ دخول مجرور لفظا مضاف، الجنت مجرور لفظا مضاف الیہ. دیکھو دو اسم ہے، پہلے پر الف لام نہیں ہے، دوسرے پر الف لام ہے، تو یہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، یہ متعلق ہوا ثابتن اس میں فاعل کے. ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر صفت، سبب موصوف ہے. موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ بھی معللہ، جملہ اسمیہ خبریہ معللہ، کیونکہ اس میں بھی علت آ رہے کہ اس لیے کہ اسلام سبب ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. وَإِذًا لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ، واو حرف عطف یا واو استینافیہ بنو نیا جملہ. اذن مرفوع محلا مبتدا، لام جارہ جوابی مجرور لفظا معطوف علیہ، واو حرف عطف، الجزاء مجرور لفظا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر. اذن مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مثل مضاف، اسی طرح ما بعد کا پورا جملہ مراد اللفظ مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، اس کی اپنے الگ ترکیب نہیں کرنی ہے. مثل مرفوع لفظا مضاف، اذن تدخل الجنت فی جواب من قال اسلمت، یہ پورا جملہ مراد اللفظ مثل مضاف کے لیے مضاف
الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا کو محذوف نکالو مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا، اور یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اگر الگ الگ ترکیب کرنی ہے تو مثل تو مضاف ہے اسی طرح، اذن حرف ناصبہ ہے، اذن حرف ناصبہ جو جواب کے لیے بدلے کے لیے آتے ہیں۔ تدخل فعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، الجنت منصوب لفظ مفعول بھی، اب فعل اپنے فعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ذل حال کہ آپ تب تو آپ جنت میں داخل ہوں گے، یہ جملہ بولنا اس حال میں، یہ جملہ بولنا ہے اس شخص کے جواب میں جو یہ کہے کہ میں نے اسلام لایا، تو یہ ذل حال بنا۔ کس حال میں بولنا ہے یہ جملہ؟ اس حال میں کہ جو آدمی آپ سے یہ کہے کہ میں نے اسلام لایا، تو اس کے جواب میں آپ نے بولنا ہے تب تو آپ جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ ذل حال بنا۔ فی جارہ ہے، جوائی مجرور لفظاً مضاف ہے، من مجرور محلاً اس میں موصول ہے، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ بن رہے، محلاً اس لیے کہ اس میں موصول مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتے، اس میں موصول۔ قال فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قول ہے، آگے اسلمت، اسلم فعل تو ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقولہ ہے، قول اپنے مقولے سے مل کر صلہ ہے، من اس میں موصول کے لیے، موصول صلہ مل کر مضاف الیہ جائے مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتاً اس میں فاعل کے، ثابتاً اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل ابن فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اگر اس کے ساتھ ملانا ہے تو حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر بتاویل مفرد مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر اور مبتدا محذوف نکالو مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا، اور یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔